پتھر بھی اٹھا کے کسی کے سر پہ مارو نا، اس کا سر کھل جاتا ہے، یعنی کہ پتھر بے مقصد زندگی نہیں گزارا یار۔ مہربانی کر کے اب کوئی مقاصد اپنی زندگی میں لے کریں، آئیں ڈسکس کرتے ہیں کچھ مقاصد کو۔ نمبر 1 کیا ہے؟ دیکھیں جتنے مرضی بڑے عہدے پہ آپ چلے جائیں، آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری میں، یہ ہم نے مقصد اپنی زندگی کا بنانا ہے اور نوجوانوں میں عام کرنا ہے یار، اس سینٹینس کو نہیں بولنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یار ہمارے جب ہم ڈاکٹر انجینئر بن جاتے ہیں، ہمارے والد صاحب کو کوئی گالی بھی دے دے، وی ول ٹرائی ٹو کل ہم، یعنی ایسے توڑ لا دیں گے۔ او بھائی جان، تو پھر کچھ عقائد آپ نے، کچھ آپ کی بنیادیں ہیں، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ ناموس رسالت، اور اسی طریقے سے تحفظ قرآن، تحفظ ناموس صحابہ۔ او بھائی جان، جب ان کی بات ہو نا تو آپ نے بیک سٹیپ نہیں ہونا، یو ہیو ٹو ٹیک اے اسٹینڈ۔ وہ علیحدہ بات ہے، وہ آپ لیگلی اسٹینڈ لیں، لیکن ان کو بھولیں مت، ان کو پش بیکورڈ مت کریں۔ اگر والد صاحب کے لیے آپ کا اتنا غصہ ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے بھی اتنا ہی غصہ ہونا چاہیے، بلکہ اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے، قرآن کے لیے بھی اس سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ ان باتوں کو بھی سمجھیے کہ یہ آپ کی بنیادیں ہیں۔ بچپن میں جب ہم گلی میں جاتے تھے نا تو لڑکوں سے مار کھا کر آ جاتے تھے، تو پھر والد صاحب کہتے تھے تیرے ہاتھ کسی قابل نہیں جے، تو کٹ نہیں سکنا سے انہوں نے، ساڈا بھی یہی حال ہوئے گا۔ او بھائی جان، کفر مختلف مورچہ بندیاں کر چکا ہے، کب تک ہم رٹا سسٹم سے باہر نہیں نکلیں گے؟ اب نکلنا پڑے گا باہر، اب کریٹو بننا پڑے گا، اب اسکلفل بننا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا، دشمن بہت زیادہ طاقتور ہے ہمارا، اس بات کو سمجھنا پڑے گا۔ اچھا، ایسے لوگوں کو آپ نے دیکھا جو اقبال رٹا رٹائے جو ہے وہ پڑھ دیتے ہیں، اور پریکٹیکل تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ کس طرح؟ مثال دیتا ہوں، اقبال کہتا ہے قرآن میں ہو غوطہ زن مرد مسلمہ، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کتاب۔ یار کبھی قرآن تو آپوں پڑھے، سانوں تے درس دے رہے ہیں، آپوں پڑھے جی قرآن۔ اسی طریقے سے کبھی ہم ہر جگہ جا کے کہتے ہیں جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو ہمارے اسلاف تھے، او بھائی تسا نہیں پڑھنا، ہر لہجہ مومن کی نئی شان نئی آن تو نہیں بننا۔ اسی طریقے سے دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، تو نے دین ہاتھ سے جانے دینا اور مجھے تو نصیحتیں کر رہا ہے۔ وہ بھائی جان مقصد اپنائے پریکٹیکل اقبال کا، رٹا رٹا اقبال نہیں، آپوں بھی رٹیا، سانو بھی رٹا رٹا سنایا، اسی بھی پیسے سڑنا شروع کر دیتے۔ وہ بھائی جان پریکٹیکل اقبال خود بھی کرو اور دوسروں کو بھی درس دو، رٹا رٹا اقبال نہ بتاؤ۔ اور کائنڈلی وہ لوگ جو کہ بہت کہتے ہیں کہ بھئی یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور چپ کر کے جو ہے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں ہر سسٹم سے۔ اگر آپ کے اندر کوئی پاس واقعی کوئی چیز ہے پریکٹیکل خلافت کی، ہم بالکل کہتے ہیں خلافت ہونی چاہیے، لیکن ابھی جو معاملات چل رہے ہیں تو پھر ہم چپ کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ تو نہیں سکتے نا، کائنڈلی۔ اور اسی طریقے سے تاریخ سے اگر تاریخ کا علم نہیں ہے نا، مجھے اگر یہ نہیں پتا نا کارل مارکس کون ہے تو میں نہیں بات کر سکتا، مجھے اس کی آئیڈیالوجی کا ہی نہیں پتا۔ مجھے اگر یہ نہیں پتا نا فریڈرک اینگل کون ہے، میں اس کی بات نہیں کر سکتا۔ اگر مجھے یہ نہیں پتا نا نظام الفقہ توثیق کون ہے تو میں اس کی کتابوں کے بارے میں کیا حوالے دے سکتا ہوں؟ بھائی نالج از نیسیسری۔ اسی طریقے سے ہمارے معاشی نظام کتنا ڈاؤن جاتا جا رہا ہے، جب ایک بچہ اسکول کالج میں ہوتا ہے ڈگری حاصل کرنے کے بعد پہلی اس کی یہ ہوتی ہے بات کہ بھائی میں کسی طریقے دو ٹوکے کا جو ہے وہ بس شروع کر دوں، کوئی کمانا شروع کر دوں۔ ہمارے پاس اگر سکلز عام ہونے لگ جائے نا انفارمیشن ٹیکنالوجی کے، اگر ہمارے نوجوانوں میں 10ویں کلاس سے ہی عام ہونے لگ جائے نا، 10ویں کلاس کے بعد بچہ جو ہے نا وہ آئی ٹی کا اسکل پکڑنے کے بعد کما سکتا ہے، تو وہ اپنی پڑھائی پہ توجہ بھی دے سکتا ہے، اور پڑھائی اس طرح کی جو آگے جا کے کریٹیونیس پرووائڈ کرے، اور پھر وہ آگے جا کے ڈاکٹر قدیر بھی بن سکتا ہے۔ لیکن نہیں، لہٰذا اس مقصد کو بھی سمجھیں، معاشی نظام کے اوپر بھی اب ہم نے کام کرنا ہے۔ عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ہم نے مختلف قسم کے کام کرنے ہیں، اس کے نام کو پولیٹیکل ٹرینڈ، پولیٹیکل اسسٹنس کے لیے استعمال نہیں کرنا بھائی جان۔ بڑے بڑے فنکشن کروانے کے، ایک کو کہا تو 40 بندے لے آنا، تو 30 بندے لے آنا، اسی طرح بیت المقدس کے لیے کہہ دیا تو 30 بندے لینا، 40 بندے لینا، بیت المقدس کانفرنس ہو رہی ہے، عافیہ صدیقی کانفرنس ہو رہی ہے۔ او بھائی ان کی عزت و ناموس کے لیے ہمیں سٹینڈ لینا پڑے گا، مختلف کام کرنے پڑیں گے، لوگوں کو بتانا پڑے گا، ان کی اہمیت کے بارے میں بتانا پڑے گا، لوگوں کو غیرت دلانی پڑے گی ان دونوں بڑے بڑے مقاصد کی خاطر۔ اس کے بعد پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشن سکلز، اسی طریقے سے تمام وہ سکلز جو کہ لیڈرشپ کے لیے لازمی ہوتے ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے پڑیں گے اور آگے ٹرانسفر کرنے پڑیں گے۔ لیڈر بننا پڑے گا اور لیڈر بنانا پڑے گا، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہم نے صرف یہ بونگی نہیں مارنی کہ سروری دردی نے میں خدمت کری ہے، او بھائی ہم نے یہ پڑھنا ہے تو پھر اس کا پریکٹیکل بھی کرنا ہے۔ جب بھی ہمیں جو بھی ایسے بندے جو کہ مالی معاملات میں یا دوسرے معاملات میں پیچھے نظر آئیں گے، ہم نے خدمت میں فرنٹ پہ آ جانا ہے، بڑی سے بڑی سیٹ نہیں مل جائے، خدمت ہم نے اس سے بھی بڑی کرنی ہے۔ اور آخری چیز، یونیورسٹیز کے اندر پیڑے کام آسان نہ ہونے دینے، اے دے گل یاد رکھو، یہ کوئی تک نہیں بنتی۔ تعلیمی اداروں کے اندر ایجوکیشنل ڈانس کروانا تک نہیں بنتی۔ تعلیمی ادارے
تعلیم کے لیے نا، تو تعلیم کے مختلف طریقے ہیں وہاں پہ موجود، مختلف قسم کے ایونٹس کروائے جا سکتے ہیں. یہ کیا طریقہ کار ہے؟ شیم لیس ایکٹیویٹیز یار. کائنڈلی یار ہولی مشن کو سمجھیں اور ان مقاصد پہ کام کرنا شروع کریں. جزاک اللہ خیر.